الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ہود ہم پڑھے ہیں، آج ہم نے آیت نمبر 13 سے آنورڈ سٹارٹ کرنا ہے۔ جو لاسٹ ویک ہم نے آیات کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہم نے پڑھا کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قادر و مطلق مالک و مختار اس کا ہونا پڑا کہ سب جانداروں کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کسی کی سونپے جانے کی جگہ کیا ہوگی، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، سارا ریکارڈ اس کے پاس ہے۔ وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قیامت کے بارے میں بتاتے کہ آخرت کا دن آئے گا، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ جس طریقے سے انکار کرتے، جو مذاق بناتے، اس کا بھی ہم نے پڑھا، اور وہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے اور یہ شخص جو ہے یہ خود جادوگر ہے معاذ اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے ان سے عذاب کو ٹالا ہوا ہے ایک خاص مدت تک، تو وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لے آؤ مذاق، کس چیز نے لے آؤ وہ عذاب، کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے۔ یعنی جب بھی ان کو وارن کیا جاتا تھا تو آگے سے اس طرح سے ڈٹائی سے وہ جواب دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن وہ عذاب آ گیا ان کے اوپر، ان کی پکڑ ہو گئی، تو اس وقت ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور یہی چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی کے ساتھ یہ گھیر لیے جائیں گے۔ یعنی آج تو ان کو یہ سب باتیں مذاق لگتی ہیں نا، جب ان کو وارن کیا جاتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس دن ان کو اسی مذاق نے گھیر لینا ہے آگے۔ پھر آگے انسان کی ناشکری اور اس کے بے صبرے پن کا ذکر تھا آیت نمبر 9 میں، کہ جب ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں لیکن اس میں تو وہ اللہ کو بھولے رہتے ہیں۔ جب اس سے کوئی رحمت چھین لیتے ہیں تو انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ انتہائی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر تکالیف کے بعد اس کو دوبارہ سے نعمتیں چکھائیں تو وہ اپنے اوپر فخر کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ واہ میری تو تمام تکالیف دور ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اترانے لگ جاتا ہے، وہ غرور و تکبر اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی انسان کی ایک جو سرشت ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی کہ اچھے حالات میں اللہ کو بھولا رہتا ہے، اپنی طرف نظر کر کے خود اتراتا رہتا ہے، تکلیف آ جائے تو جزا خزا کرنے لگتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے، جو عباد الرحمن، جو ایمان والے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ سورہ ہود میں آپ کو نا کمپیریزن ملے گا ایمان والوں کا اور کفر کرنے والوں کا، شکر کرنے والوں کا، ناشکری کرنے والوں کا، صبر کرنے والوں کا، اور واویلا کرنے، جزا فضا کرنے والوں کا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ساتھ یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے خالص مومن بندے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے ان حالات میں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر کبیر کی خوشخبری دی، وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ناموافق حالات میں صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر کی مختلف اقسام بھی ہم نے یہ پچھلی دفعہ ڈسکس کر لی تھی، اور یہ کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراض کرتے، مذاق اڑاتے اور تان بھی کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک آیت نمبر 12 جو ہم نے پڑھی تھی کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ 2 طرح سے مفسرین نے کیا ہے۔ ایک تو اس طرح سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے اس مشن کو جاری رکھنا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں آ گیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، ہم کیسے اس کو نبی مان لیں، تو آپ یہ یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ خود وکیل ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ اس طرح سے تھا کہ ایک استفہام انکاری کی فارم میں، کہ ایسا استفہام جس کا جواب
انکار کی صورت میں، استفہام کہتے ہیں کویسچن پوچھنا. تو یعنی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نبوت کا اور اللہ کی تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ آپ کو دیا گیا ہے آپ اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے؟ تو اس کا obviously جواب یہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو ظاہر ہے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی تسلی دی گئی کہ آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید ان لوگوں کے کیا اعتراضات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر، اس کے بارے میں اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر ان کی اس اعتراض اور اس بات کا بھی جواب دیا جا رہا ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو تم بلا سکو بلا لو. لفظی ترجمہ ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، قال یقولو کہنا، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون جو ہے چونکہ پلورل کے لیے کہا جا رہا ہے. یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی تمام جو یہ مشرکین ہیں. افتراہو اس نے گھڑ لیا ہے اس کو. افطرا کرنا ہم اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کسی چیز کو فیبریکیٹ کرنے کے لیے. فا را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. لیکن ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے افطرا. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اینی تھنگ وچ از انٹرو، یا جیسے فرض کریں کسی بات کا جواب آپ نے یس میں دینا چاہیے تھا، اصل جواب اس کا یس تھا لیکن کوئی اس کے آگے نو کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. یا جس طرح آپ نے کہیں جاب پہ نہیں جانا، چھٹی کرنی ہے، تو آپ نے جانا کہیں شاپنگ پہ اور آپ کہہ دیں جی میں نے تو فیونرل پہ جانا ہے یا کیا، اس طرح کی کوئی بات ایسے کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن افطرا جو ہوتا ہے نا وہ خود سے فیبریکیٹ کیا جاتا ہے. فیبریکیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا خود سے گھڑا جانا. ٹھیک ہے. یعنی جس بات کی کوئی بیس بھی نہیں ہوتی، کوئی اصل بھی نہیں ہوتی. تو اردو میں بھی یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، افطرا پردازی کا ورڈ ہوتا ہے. تو اس نے گھڑ لیا ہے اس کو. افطرا جو ہے اس نے گھڑ لیا، اور ہو سے مراد اس کو، یعنی ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام اس قرآن مجید کی طرف جا رہی. اس نے گھڑ لیا اس کو. قل آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، فأتو پس لے آؤ. فا تو یا پس کے معنوں میں، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. فأتو تو لے آؤ. بعشری اشر کہتے ہیں 10 کو، اور بازر بھی کا ترجمہ آپ یہاں پہ نہ کریں، مطلب یعنی آپ اس کا ترجمہ مس بھی کر دیں تو کوئی نہیں، یا آپ ساتھ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا بازر بھی کا ترجمہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. کبھی اس کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا، یعنی مس بھی کر دیتے ہیں اس کو، اس کے بغیر بھی ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کبھی ساتھ کے معنوں میں، کو کے معنوں میں مختلف طریقے سے آتا ہے. تو بھی اشری سورن، اشر کہتے ہیں 10 کو، 10 کو، اور سورن جو ہے یہ صورت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہے. صورت جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی چیز کو جو ایسے سراؤنڈ کرنے والی کوئی چیز ہو، احاطہ کرنے والی، یا دیوار یا فصیل. شہروں کے ارد جو پرانے زمانے میں ایک وہ پروٹیکٹیو دیوار بنائی جاتی تھی ڈیفینس کے لیے، اس کو بھی کہتے تھے. تو قرآن مجید کی صورتیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں نا، ان کے اندر آیات ہوتی ہیں جن کا انہوں نے احاطہ کیا ہوتا ہے، سیکشن میں ہو جاتی ہیں بات. تو اس طرح سے بعشر سور 10 صورتیں، مثلی ہی اس کی مانند، یعنی اس طرح کی صورتوں کی مانند تم بھی پھر 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. مفتریاتن، یہ مفتریاتن کی جمع ہے، افطرا سے ہی ہے. فارا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. فارا یا سے افطرا اس کا فعل ہو جاتا ہے، اس کو گھڑنا. اور مفتریاتن کا مطلب ہوگا یعنی کہ گول تے کے ساتھ ہوگا تو گھڑی ہوئی، اور مفتریاتن گھڑی ہوئی، یعنی یہ پلورل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. پوری تے کے ساتھ جمع ہے. ودعو اور پکار لو، دال عین اور واو. دعو جو ہے پکارنے کے لیے آتا ہے، دعا کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے. اور پکار لو کہنے کا مطلب یہ کہ بلا لو، اکٹھے کر لو، پکار لو. من استطعتم
جس کی بھی استطاعت رکھتے ہو تم. استطاعت کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. توئیں واؤ اور عین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ سین تا جو ہے یہ ایک باب میں گروپ میں جانے کی وجہ سے آ جاتا ہے فعل کے ساتھ. عربی میں مختلف گروپس ہوتے ہیں جس میں الفاظ کو تقسیم کیا ہوتا ہے. ان کو باب کہتے ہیں اور باب کے پھر آگے سے مختلف نام ہوتے ہیں. باب استفعال میں جب جاتا ہے تو یہ اس طرح سے ورب کی فارمیشن ہو جاتی ہے. من استطعتم تم جو ہے تم سب کے لیے آ رہا ہے. جس کی بھی استطاعت رکھتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے سوا. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. ٹھیک ہے. صدق سے ہے صاد دال و قاف. صادق سچا اور صادقین اس کی جمع سچے. اچھا اب یہاں پہ جو ان کا مشکل عرب کا جو ایک اور اعتراض تھا قرآن پاک کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے معاملے میں جو وہ ایک اعتراض کرتے تھے، اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اور وہ کہتے یہ تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ تو خود سے گھڑا ہوا ہے، اور وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، خود سے یہ لکھ کے لے آتے ہیں. کبھی کہتے کہ کسی سے سن کے لکھ کے لے آتے ہیں. یعنی وہ اس کو اللہ کا کلام تو مانتے ہی نہیں تھے، یہ کہتے تھے انسان نے خود سے گھڑ لیا. یہ تو ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہیں کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لاؤ. پھر یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانوں کا کلام ہے، تو پھر تم بھی لکھ کے لاؤ. یعنی تم تو اپنے آپ کو بڑا فصیح اللسان اور بڑے اپنے آپ کو بڑے بڑے شاعر مانتے ہو، بڑے بڑے ادیب سمجھتے ہو. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت عرب میں جو ہے ایک اس طرح کا ایک ماحول تھا، شعر و شاعری، ادب، اس میں ان کا بہت شغف تھا. بہت بڑے بڑے شعراء تھے اور دیوان لکھتے تھے بڑے بڑے. تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پھر تم بھی لکھ کے لے آؤ نا اس طرح کا کلام. اور اس سے پہلے سورۃ یونس میں آپ نے پڑھا تھا ایک سورت کا چیلنج دیا گیا، اس میں 10 صورتوں کا دیا گیا. اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی اس طرح کی بات آتی. تو یہ مختلف جگہوں پہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو پھر تو ان کو بھی اس طرح کی کوئی کاوش کر لینی چاہیے اور اس طرح کا کوئی کلام لکھ کے لے آنا چاہیے نا. لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی کلام لکھ کے نہیں لا سکے. تو جتنے بھی یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ایک ایسا کلام تھا کہ یہ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، خود کو اتنا فصیح اللسان کہنے والے، یہ سب خاموش ہو گئے تھے قرآن مجید کے اس چیلنج کے سامنے اور قرآن جیسے اس کلام کے سامنے. یعنی قرآن مجید کی جو فصاحت تھی، جو بلاغت تھی اور جو اس کی شان ہے اس کلام کی، اس کے سامنے تو ان کی سب باتیں، ان کے سب دعوے سب بے وقت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ تو اپنی فصاحت و بلاغت کی بڑی مثالیں دیتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. وہ سب دعوے ان کے بالکل ختم ہو گئے، بے وقت ہو گئے تھے قرآن مجید کے سامنے. بلکہ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مختصر سے سورت کو جا کے لٹکایا کعبہ میں. اس وقت رواج یہ ہوتا تھا کہ جو بھی شعراء اور ادیب ہوتے تھے نا، ان کے جو بڑے مقبول ان کے کلام ہوتے تھے نا، یعنی جس سے ہم کہتے ہیں کہ بڑے شعراء آفاق اس کا کلام، تو اس کو وہاں پہ لٹکایا جاتا تھا کعبہ میں. سب اس کو پڑھتے اور پھر اس کی بڑی تعریف ہوتی اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا. تو جب سورۃ الکوثر چھوٹی سی ایک سورت ہے، آپ دیکھیں اس میں تو اتنی کوئی تفصیل بھی نہیں ہے، تو جب وہ وہاں پہ لٹکائی گئی تو کہتے ہیں کہ اتنے دنگ رہ گئے تھے یہ لوگ کہ خود وہاں پہ ان کا پھر ایک کوئی بڑا نامور کوئی شاعر تھا، اس نے وہاں پہ لکھ دیا تھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. سمجھ گئے تھے اس چیز کو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا، جو انسان خود ایک چیز کا ماہر ہو نا، ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں ان کی ہی رائے جو ہے وہ میٹر کرتی ہے نا. فرض کریں جیسے کوئی کوکنگ کے کانٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکسپرٹس کو بلا کے ان کی رائے لی جاتی ہے نا، بیکاز دے آلریڈی نو کہ یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اب کسی دوسرے پروفیشن کے لوگوں کو تو بلا کے اس سے نہیں ان سے ججمنٹ کرائی جائے گی نا. تو
ان کا بھی یہی معاملہ تھا، چونکہ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے، خود سے کلام لکھا کیسے جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ بھی انسانوں کا لکھا ہوا کلام ہے تو پھر خود بھی لکھ کے لاؤ نا، پھر خود اس کو لکھنے سے تم عاجز کیوں ہو. تو یہ جو ان کو ایک چیلنج دیا گیا جس کو یہ نہیں پورا کر سکے، تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اور یہ کوئی کسی عام انسان کا لکھا ہوا عام سی باتوں والا کوئی کلام یا کوئی ایسی عام سی باتوں کا مجموعہ نہیں ہے. یہ کوئی خاص ہی کلام ہے. دیکھیں اس میں ان کو بھی پتا تھا کہ اس میں کیسی کیسی پیشن گوئیاں بھی ان کو کر کے بتا دی گئی ہیں، آخرت کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا، جنت و دوزخ کے حوالے سے بتا دیا گیا، اتنے سالوں پرانی گزشتہ جو اقوام تھی ان کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا. تو یہ چیزیں تو ان کو نظر آتی تھی، حالانکہ اس زمانے میں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ ہسٹری جو ہے وہ ریکارڈ ہو کے رکھی جاتی. تو یہ سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل تھی، اس کلام کی صداقت کی بھی دلیل تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کی بھی دلیل تھی کہ کوئی ایسا وجود ہے جس کا یہ کلام ہے، جس کے جیسا کلام کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام تو وہی لکھ سکتا ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی صفات رکھتا ہو، جبکہ اس جیسی تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں، تو وہ کلام کوئی لکھ کیسے سکتا ہے. تو اسی لیے لکھا کہ جن جن کو تم بلا سکتے ہیں کہ استطاعت رکھتے ان کو بلا لو. تمہارے معبود ہیں، تمہارے بت ہیں، تمہارے دیوی دیوتا ہیں، کیونکہ یہ تو ان کو بڑا پاورفل سمجھتے تھے نا. تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ اللہ کے سوا، یعنی ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا اللہ کے کلام کو تو تم یہ مانتے نہیں ہو نا، تو اللہ کے سوا تم نے جس کو مدد مانگنی ہے مانگ لو، لیکن تم ایسا کلام نہیں لکھ سکو گے. ان کن تم صادقین، کس چیز میں؟ یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچا دعویٰ کر رہے ہو تو جاؤ اس طرح کی 10 صورتیں لکھ کے لاؤ، خود لکھ لو اپنی مدد کے لیے، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، انسانوں کو بلا سکتے ہو، اپنے معبودوں کو بلا سکتے ہو، بلاؤ، کر کے لاؤ. کیونکہ یہی طریقہ تھا نا ان کو اس طرف سوچنے پر مجبور کرنے پہ کہ پھر کر کے دکھاؤ. دیکھیں زبانی دعوے تو سبھی کرتے ہیں نا، جب آپ پریکٹیکلی کرنے کا کہتے ہیں تو اس وقت آدھے سے زیادہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. زبانی سب کہہ رہے ہوں گے ہاں میں کر لوں گا، ہاں میں کر لوں گا، یا اعتراض کرنا زبانی جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو یہ کہیں کہ اچھا تم خود سے یہ کام کرو، تو اس وقت جو ہے سب لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں نا. تو ان کو اسی لیے یہ چیلنج دیا گیا تھا، اور اتنا یہ بڑا چیلنج تھا کہ یہ ظاہر اس چیلنج کو نہیں لے سکتے. اور یہ چیلنج قرآن مجید کا آج بھی موجود ہے، اسی طرح ہر دور میں ہر قرآن کے انکاری کے لیے یہ چیلنج موجود ہے کہ تم لے آؤ، جس کی مدد سے لے آؤ، بنا لاؤ ایسا کلام. لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کے کلام جیسا کلام آج تک کوئی نہیں بنا سکا، اور نہ اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکے. ایسی بھی کامیابی کسی کو نہیں ہوئی. آگے دیکھیں، آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر کیا تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَإِن لَم، پھر اگر نہیں، یہ سمے فَإِن اور لم ہے تو فَإِن لم پھر اگر نہیں، لم نہیں کے لیے آ گیا. یستجیبو جواب دے وہ، جیم واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، یا وہ کے معنوں میں، سین تا کچھ طلب کرنا، جیم واو با روٹ ورڈ، اور واو پلورل کو شو کر ہے. پھر اگر نہیں وہ جواب دے سکے، لکم لیے تمہارے، فَعْلَمُوا تو جان لو، فاتو یا پس کے معنوں میں، اور عین لام میم علم حاصل کرنا، جان لینا، تو جان لو، انما بے شک، انزلہ وہ نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ ساتھ علم کے اللہ کے. یہاں پہ بعض بی کا ترجمہ آپ ساتھ کریں، یعنی اللہ کے علم کے ساتھ یہ نازل کیا گیا ہے. وَأَن اور
یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، فہل تو کیا، حل جو ہے وہ کوشچن ورڈ ہے، انتم ہو تم مسلمون مسلمان بننے والے، مسلمون جو ہے سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، مسلم کی جمع مسلمون، اور اس کا ایکچوئل ورڈ ہوتا ہے مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اپنی ول کو سبمٹ کر لینا، سر تسلیم خم کر لینا. ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو مسلمانوں کو ہی مسلمان کا مطلب بھی صحیح نہیں پتا ہوتا. اچھا، تو یہ ظاہر ہے ایک چیلنج ان کو دیا گیا، لیکن اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، اپنی حد تلوسا کوششوں کے باوجود بھی، یا اپنے ان جھوٹے دعووں میں ہی وہ بس پڑے رہے اور پریکٹیکلی کوئی کچھ بھی نہ کر سکے. تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ جواب نہیں دے سک رہے ہیں تو تم جان لو، کیونکہ ظاہر ہے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سمجھایا تو سب کو جا رہا ہے نا، آپ سے خطاب کر لے. تو اس چیز کی جو ہے حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے کیا کیا، ایک تو دیکھیں باتیں پروو ہو جاتی، ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کلام میں جو خاص باتیں ہیں اور اس کلام کی جو شان ہے وہ انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کون انسان ہے جس کو ایسا علم ہوگا کہ وہ آگے کی بھی پیشین گوئیاں کرے اور جو بھی حشر نشر کے جو معاملات ہیں اتنے مفصل طریقے سے بیان کرے. اور اگر انسان کا یہ بنایا ہوا کلام ہوتا تو پھر ان لوگوں میں سے بھی کوئی تو اس کے جیسا کلام پیش کر سکتا نا، لیکن کسی کی بھی ایسی اہلیت تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ واقعی ہی کلام جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ ایسا عاجز کر دینا، معجزہ مین جو عاجز کر دے. تو یہ کلام واقعی ایسا تھا جس نے ان کو عاجز کر دیا تھا. تو اور تم پھر کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ یعنی یہ تو بار بار معجزے کا مطالبہ کرتے تھے نا. ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی بس کی یہ بات نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی طاقت ہے جس کا علم اتنا اعلیٰ ہے اور جس کا علم اتنا مکمل ہے کہ اس کی طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے. تو اس سے اس ہستی کے وجود کی بھی تصدیق ہوتی ہے اور اس کی کبریائی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے اس کی بھی دلیل ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسا وہ بھی میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کے جیسا کلام تو وہی لکھ سکتا ہے نا جس میں کوئی اللہ تعالیٰ جیسی صفات ہو. تو ایسی ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ جیسی صفات رکھتا ہو. کیونکہ دیکھیں یہ کلام جس طرح اس کے بارے میں جو یہ اہم بات اس آیت میں ہے نا، انزل بعلم اللہ، یہ تو اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا. تو اللہ کے علم جیسا تو کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا نا، چاہے کوئی کتنا بڑا عالم فاضل ہو، کیونکہ اللہ کے علم کی نوعیت ہی اور طرح کی ہے. ٹھیک ہے، انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے یا جتنا علم حاصل کر لے نا، وہ پھر بھی بہت زیادہ لمیٹڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان کو اگر کوئی غیب کی بھی بات اللہ تعالیٰ جیسے انبیاء کو اگر بتاتے تھے تو بس اتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بتانی ہوتی. عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. ٹھیک ہے نا، تو اس کے کلام جیسا بھی کوئی کلام نہیں ہے. جب وہ ذات یکتا ہے تو پھر اس کا کلام بھی یکتا ہے. اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اس کے کلام جیسی بھی کوئی کلام نہیں ہے، اس کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات سمجھنے کی ہے. اور یہ ایک واضح دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی کتاب ہے، جس میں ایسی ایسی علم سے بھرپور باتیں بتائی گئی ہیں. اور اس کلام کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی اس کلام کو نیچا دکھانے کی، اس میں غلطیاں نکالنے کی، لیکن سب خود ہی فنا ہو گئے. اللہ کا کلام جیسے آیا تھا آج تک الحمدللہ اپنی ویسی شکل میں موجود ہے، پوری شان کے ساتھ موجود ہے، اور ایسا ہی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے
تو وہ جو ایک واقعہ نا کہ کس طرح سے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہ ایک دفعہ وہ کہیں باز دے رہے تھے تو کسی نے آ کے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کو ہے یہاں پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس ہے. اور بظاہر اس بات میں کوئی ایسی غلط بات تھی بھی نہیں، کیونکہ دیکھیے جو بھی شرعی علم ہوتا ہے نا اس کا ماہر تو نبی ہی ہوتا ہے اپنے دور کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو علم دے کے بھیجا تھا انہوں نے اسی کے مطابق یہ بات کہہ دی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم ہوا ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہی پاس علم ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو پھر ان کو حکم ہوا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ ہے، حضرت خضر جن کو کہا جاتا ہے، قدیر ہوتا ہے ویسے عربی میں، کہ ان سے تم ملاقات کرو اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انسان جو ہے اس کی علم کا کیا لیول ہوتا ہے. تو پھر وہ جا کے ان سے ملتے ہیں اور سورۃ الکہف میں وہ جو سارے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ایک سفر پہ جاتے ہیں، پہلے کشتی میں بیٹھتے ہیں، وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا شروع میں کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھو گے. اور پھر وہ معذرت کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر اور طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ایک بچے کو بھی وہ مار دیتے ہیں، اس پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں. اور پھر جو وہ ایک بستی میں جاتے ہیں وہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے لیکن ان کی دیوار ٹھیک کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بے چین ہو کے سوالات کرتے ہیں اور ان کو بار بار منع کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب ٹائم آتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ بس ھذا فراق بینی و بینکم، کہ بس اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اس سے زیادہ تم آگے میرے ساتھ نہیں چلو گے. بہرحال میں تمہیں ریزنز بتا دیتا ہوں. پھر وہ ریزن بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ میں نے معاملات کیوں کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے تھے. اور یہ سارے جو ہے نا یہ تکوینی معاملات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ شرعی علم تھا، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے پاس جو تھا وہ تکوینی امور کا علم تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کوئی ایسی ہستی تھے جو ان معاملات پر معمول کیے گئے تھے جو کہ عام حالات میں ہمیں آپ کہہ لیں کہ نہیں نظر آتا. ہمیں دنیا میں معاملات کسی اور طرح سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. اور وہ کیا وزڈم ہوتا ہے، وہ معاملات کیوں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علم سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس میں جو بات میں کرنے لگی تھی کہ اینڈ پہ ہوتا یہ کہ جب وہ کشتی میں بیٹھ کے جب ان کا یوں کہہ سکتے واپسی کا سفر ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک چڑیا آتی ہے اور وہ آ کے سمندر سے تھوڑا سا پانی لے کے جیسے کشتی کے کنارے پہ وہ بیٹھتی ہے. تو وہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہے نا وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس چڑیا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تمہارا علم اور میرا علم ملا کے بھی اس کی حیثیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے جو اس وقت اس چڑیا نے لیا ہے اس سمندر سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وہ بڑا، اور آپ کہہ لیں کہ ایسا لازوال وہ علم ہے. اور بلکہ اس علم تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نوعیت ہی مختلف ہے. جو میں نے بتایا نا، ہمارے ہم انسانوں کو جو علم دیا اس کی نوعیت ہی اور ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کی نہ تو کوئی مثال دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اس کلام کی بھی کوئی مثال اس لیے نہیں آج تک کوئی لا سکا کیونکہ یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ چیلنج ان کو بھی کیا گیا، آج بھی ہر دور میں ہے یہ چیلنج، ٹھیک ہے. اور نہ وہ کبھی اس چیلنج کو پورا کر سکے، نہ آج کوئی اس چیلنج کو کر سکا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو. تو یہ چونکہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہ کلام سارا اللہ کے علم پر مبنی ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے علاوہ معبود ہونے کا حق بھی پھر کسی کو نہیں ہے. جب خالق وہ ہے، جب مالک وہ ہے، جب سب سے بڑا علم رکھنے والا عالم الغیب بھی وہ ہے، اور تمہاری زندگیوں پہ قبضہ قدرت بھی اسی کا ہی ہے، تمہیں موت دینے والا بھی ہے، تو پھر معبود کیسے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ پھر تم کیوں نہیں مان لیتے؟ یعنی مختلف طریقوں سے مختلف دلائل دے کے ان کے دعوے بھی غلط کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بھی ساتھ ساتھ ان کو دیے جا رہے ہیں.
ہے. تو کوئی بھی اس چیلنج کو پورا چونکہ نہیں کر سکا، تو اس لیے اب چونکہ آپ کہہ لیں کہ جیسے حجت تمام ہوگی نا، یعنی سب بات واضح ہو گئی ہے، تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آیت کے اینڈ پہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم چیلنج پورا کرنے میں تو ناکام ہو گئے نا، تو پھر اب جھک جاؤ. کیا تم اب مسلمان بنتے ہو؟ کیا اب سر جھکانے والے بنتے ہو؟ کیا اب مطیع ہوتے ہو، فرما بردار بنتے ہو؟ یعنی اب بھی تم اپنی طرف سے اسی طرح کے سیانے بنتے ہو. ایک آیت تو تم بنا کے لا نہیں سکتے. ایسا یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. تو پھر عاجز اختیار کر لو، پھر جھک جاؤ. یعنی یہ تو ایک بے بنیاد زبانی دعوے ہوئے نا کہ نہیں یہ تو انسان کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے، یہ جادوگری ہے، یہ انسان جادوگر ہے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. لیکن دعوے ہی کرتے تھے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے تھے. اور بالعموم جب لوگوں نے جھٹلانا ہوتا ہے نا، تو ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بے بنیاد دعوے کرتے ہیں اور بلند و باغ ان کے جو ہیں کیا کہنا چاہیے، بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے فکرے بول جائیں گے، ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، یہ تو ایسے ہے یہ تو ویسے ہے. لیکن جہاں پہ پریکٹیکلی کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سارا جھوٹ جو ہے وہ ان کا جھاگ کی طرح بہ جاتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے. ایسے ٹائم پہ وہ پھر آگے نہیں آتے. یہی معاملہ تھا ان کا، اور یہ آج بھی ایسا ہی ہے. قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے غلطیاں ڈھونڈنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو غلط ثابت کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج تک اس کا نام کو کوئی غلط نہیں ثابت کر سکا، کوئی اس میں غلطیاں نہیں نکال سکا. اور خود ہی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہا اور پھر وہ خود ہی عاجز ہو کے اور وہ اسلام لے آئے. تو یہی ان سے پوچھا گیا فَهَلْ مسلمون، کہ اب دعویٰ تو تمہارا کوئی بھی سچا ثابت نہیں ہوا، تو اب کیا اسلام لاتے ہو؟ کیا ابھی بھی جھکتے ہو یا ابھی بھی تم اپنی اکڑ میں ہی رہو گے؟ اور ان کا معاملہ یہی تھا کہ یہ کچھ نہ کر سکنے کے باوجود بھی بس اپنے تکبر میں رہے اور اکڑتے رہے، اور وہی نہ ماننے والی ہی ان کی ایک روش رہی تھی. اور کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ ان کو اپنی دنیا بہت زیادہ عزیز تھی نا. یہ اپنی دنیا اور اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے معاملات ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں نقصان میں نہیں رہتے. من جو کانا ہے یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے الحیات الدنیا، یریدو جو ہے را واو دال ارادہ کرنا کسی چیز کا انٹینشن، اور یا جو ہے شروع میں وہ کے معنی میں، یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے الحیات الدنیا، حیات کہتے ہیں زندگی کو، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، دنیا کی زندگی کا، وزینتہا زے یہ اور نون، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، آرائش، زینت. اور اس کی زینت کا ہا کا ورڈ جو ہے وہ دنیا کے لیے آ رہا ہے. نو وفی ہم پورا پورا دیں گے یا ہم پورا کر دیں گے. شروع میں نون جو ہے وہ ہم کے معنوں میں آتا ہے ان والا. واو فا یا جو ہے یہ جیسے ہوتا ہے نا وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کر دینا، یہ اس معنوں میں ہے ہم پورا کر دیں گے. الیہم طرف ان کے، الہ اور ہم سے مل کے، طرف ان کے، اعمالہم ان کے اعمال کو، عمل کی جمع اعمال اور ہم پلورل ان کے لیے، ان کے اعمال کو، فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، ہاں سے مراد دنیا، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یبخسون وہ کمی نہیں کیے جائیں گے. یبخسون میں یا آتا ان والا وہ کے معنی میں ہے، اور با خا اور سین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمی یا نقصان. سورۃ الاعراف میں آپ نے ورڈ پڑھا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، ان کو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا لا تبخسون الناس اشیاءہم، کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، کیونکہ وہ لوگوں کے مال میں کمی کرتے تھے نا، آپ تول میں کمی کرتی تھی حضرت شعیب کی. وہاں پہ یہ ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں. تو لا یبخسون نہ وہ کمی کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا
اس آیت میں دنیا داروں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور جو ریاکار ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے اس میں، یعنی دکھاوا کرنے والے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، یہ ان کے لیے یہ آیت ہے۔ اور فرمایا اس میں جا رہا ہے کہ جو بھی دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کی ساری جو توجہ ہے، جس کی ساری جو کوشش ہے، وہ صرف اور صرف اس دنیا کے لیے ہے، وہ اگر کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل کرے تاکہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کے اوپر اس کی ایک دھاک بیٹھ جائے۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو دنیا مل جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ایسے انسان کا یہاں پہ کردار پیش کیا جا رہا ہے جس کا مطمع نظر صرف اور صرف یہ دنیا ہے، جو ایک دنیا کا حریص اور لالچی انسان ہے، اور جس کے مد نظر بس یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اس کو کوئی کمی نہ ہو، دنیاوی لحاظ سے اس کو ہر طرح کی کامیابی بھی مل جائے، وہ آگے بھی چلا جائے، وہ مال و دولت بھی اکٹھا کر لے، کامیاب بھی ہو جائے، یہی اس کو مد نظر رہتا ہے نا۔ اور اچھا، یہ جو مشرکین عرب تھے، ان کا ایک یہ بھی کہنا تھا جب ان کو سمجھایا جاتا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو یا اس طرح جزا سزا کا دن آ گیا، تو یہ کہتے تھے کہ اگر آ بھی گیا تو ہم نیک کام تو کرتے ہیں نا، ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، یعنی جب حج کا سیزن آتا ہے ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور ہم تو خدمت خلق بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ یعنی اپنے ان کاموں پر بھی یہ بہت فخر کر کے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے نیک ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے طریقے تو اس طرح کے رکھے ہوئے تھے نا، کچھ بتوں کے نام کا، کچھ اللہ کے نام کا، اور اس میں سے پھر یہ کرتے تھے کہ جو بیکار حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کے نام کا کر کے باقی اچھا اچھا اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے، اور کرتے تھے یہ بھی صدقہ خیرات لوگوں کو بھی دیتے تھے، لیکن وہ جو ہے نا کہ اپنے ایک خود ساختہ طریقے تھے ان کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس کانسیپٹ کو ٹھیک کیا، بلکہ ان کی اس دعوے کی تردید کی کہ ہم نیک کمال کرتے ہیں تو ہم بھی بہت نیک ہیں، تو فرمایا کہ جو شخص دنیا کی خاطر نیک کام کرتا ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، وہ نہیں مانتا اللہ کے اس نبی کو، وہ نہیں مانتا آخرت کو، آخرت کا ہی انکاری ہے، تو اس کی تو ساری کوششیں دنیا کے حصول کے لیے ہوں گی نا۔ وہ نیک کام کرے گا تو یہ چاہے گا کہ مجھے فٹافٹ اس دنیا میں اس کی جزا مل جائے، میری واہ واہ ہو جائے، اور میرا جو ہے وہ ایک امیج اچھا بن جائے۔ یعنی یہ جو ہے نا یرید الحیات دنیا و زینتہا، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ میری اچھی ہو جائے، اس میں مجھے زینت مل جائے، اس کی اچھائی اس دنیا کی مجھے ہر طرح سے مل جائے، اور اس دنیا کی ہر طرح کی آسائش، آسانی، اور میرا جو ہے لوگوں کے اوپر ایک بہت زبردست سا امیج بن جائے۔ بالعموم جو ایک لوگوں کا رویہ یا ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ یا ان کی جو ایک سوچ و نیت ہوتی ہے نا، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا وہ خود پسندی کا ہوتا ہے، یعنی جو ریاکار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک وہ خود پسندی کا ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کریں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، لوگوں کے اوپر ہمارا بڑا پازیٹیو ایک امیج آئے۔ اور بلکہ آج کل اگر آپ یہ دیکھیں نا، جو سوشل میڈیا پہ جو ایک دوڑ مچی ہوئی ہے، یہ کیا ہے سارا؟ اس کے پیچھے سب خود پسندی، ریاکاری، لوگ نیک کام کر کر کے بھی کر تو نیک کام رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جاتا ہے، یا ایک ویسے ہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لائکس مل جائیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ فالوورز مل جائیں، تو لوگ بھی جو ہے وہاں پہ، بلکہ آپ بعض دفعہ دیکھیں گے، میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جھوٹی تعریفیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ اس میں کوئی تعریف والی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ غلط بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ غلط کو غلط کہنا بھی بھول چکے ہوئے ہیں، اور بس وہ ایک بن گیا ہوا ایک مجبوری ان کی کہ شاید جس نے جو بھی پوسٹ کیا ہے ہمارے جاننے والے نے یا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم نے اس کی تعریف ضرور کرنی ہے۔ اور وہ جو یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر جو بنے ہوئے ہیں، ان کو اتنی زیادہ اس چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے نا
کہ وہ پھر جب نہیں اس کے مطابق ان کے نفس کو وہ تسکین نہیں ملتی، نہیں لائکس ملے یا کچھ کمی آ جاتی ہے، تو پھر وہ اتنی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں نا، اپنی تعریف سننے کا شوق ہوتا ہے۔ اکثر جو لوگ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، دیکھ لیں آپ پروگرامز میں دیکھ لیں، ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ ہماری تعریف ہو، ہمارے ایک زبردست سا امیج لوگوں کے اوپر ہو۔ اصل میں یہ انسان کی باڈی کے اندر نا ایک وہ ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے، ڈوپامین جس کو کہتے ہیں نا، جو کہ برین میں جب جاتا ہے تو انسان جب یعنی اس کو جب کوئی موٹیویشن ملتی ہے اور اس کو بڑی کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی پلیجر اس کو ملتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہارمون جو ہے نا پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ نارمل رینج کے اندر رہے، نارمل خوشی کے ساتھ، تو تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ اب آج میرے جو ہے وہ 1000 لائکس آ گئے اور آج 1500 آ گئے، تو وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے ایوری ڈے۔ پھر وہ آپ کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹ اور ہوتی جاتی ہے کہ اور مجھے اب ملے، اور زیادہ مجھے ملے، اور زیادہ تعریف ہو، اور پھر اس ہارمون کا جو میں بتا رہی ہوں ڈوپامین جو یہ بنتا ہے، اس سے جو تبدیلی آتی ہے، تو اس کا اثر جسم سارے کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیں برین ہی کنٹرول کرتا ہے نا۔ میں آپ کو بتایا کہ برین میں یہ جاتا ہے، یہ جو ہارمون ہے نرو سیل میں پروڈیوس ہوتا ہے یہ، تو اس برین تو ساری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر انسان کا ہارٹ ریٹ اور اس کی بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے نا، جب آپ کو بڑی خوشی کی خبر سنتے ہیں تو آپ کو پورے جسم میں وہ محسوس ہوتی ہے خوشی، ایک سنسناہٹ، یا کوئی خوف والی بات ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو پورے جسم پہ اثر پڑ جاتا ہے، جو کوئی غم کی بات ہو تو ظاہر ہے انسان کے جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے جو خود پسند لوگ ہوتے ہیں نا، اور جن کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بس باقی چیزوں سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کو صرف چونکہ دنیا پسند ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، تو ان کو صرف پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، اور چونکہ خود پسندی ہوتی ہے تو ان کو بس تعریف چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ بیماریاں ہیں، دیز آر ایکچوئل ڈیزیزز، جو یہ ریاکاری اور خود پسندی اور تعریف لوگوں کے منہ سے سننا، یہ اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہیں پھر ہر روز کے، اور انسان کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نفس موٹا ہوتا جا رہا ہے، نفس بے قابو ہوتا جا رہا ہے، کہ پھر ان کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک وہ اتنے لائکس نہ ان کو مل جائیں، یا جب تک وہ اپنی تعریفیں نہ لوگوں سے سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایسے لوگ ایفرٹ تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ اس دنیا دکھاوے کے لیے، سب کچھ اس دنیا کی کمائی کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک حقیقت یہاں پہ واضح کی ہے کہ جو دنیا کی زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے اور دنیا کی کامیابیاں اور دنیا میں آسائشیں اور دنیا کی زینت چاہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو پورا پورا دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ وہ شہرت چاہ رہا ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کو مل جائے گی اگر وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کے اوپر اپنا امیج قائم کرنا چاہ رہا ہے، وہ لوگوں سے اپنی تعریفیں سننا چاہ رہا ہے، واہ واہ کرنا چاہ رہا ہے، لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے، وہ سب اس کو ہم دے دیں گے، کوئی کمی اس کو نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر مزید اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لهم فی الاخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی باطل ہوں گے۔ اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں، لہم لیے ان کے، فی الاخرۃ آخرت میں، الا ما سوائے النار آگ کے، یعنی آگ کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا آخرت میں۔ وہ اور حبیطہ کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہو جانا، ویسٹ ہو جانا، ضائع ہو جانا، ضائع ہو گیا، ماں جو صنعوا انہوں نے جو بھی کیا تھا۔ صنعت ہوتی ہے نا اردو میں، صنعت کاری، کچھ کرنا، تو اس سے ہے یہ کہ جو بھی انہوں نے کچھ کمایا، کچھ کام کیا، جو بھی انہوں نے عمل کیے، فیہا اس میں، وہ باطل اور باطل ہے، یعنی
ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، نیز تو نابود ہو گیا. ماں کانو، ماں جو کانو ہے وہ، یا ملون وہ عمل کرتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں عین میم لام عمل اور واو نون پلورل کے لیے، یعنی جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی نیت سے جو جو کچھ کرتا ہے دنیا میں تو اس کو اس کا اچھا بدلہ مل جائے گا، اس کی واہ واہ بھی ہو جائے گی، اس کے شاید لوگ بڑے اس کے امپریس بھی ہو جائیں گے، اس کے فالوز بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن بس وہ دنیا کی حد تک کی کامیابی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آخرت کی کامیابی سے یا کی نیت سے یا آخرت کے فائدے کی نیت سے تو انہوں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا. تو جب نیت ہی نہیں تھی کوئی ایسی بیچ میں، تو پھر اس اعمال کی تو کوئی بیس ہی نہیں ہوگی نا. لیکن اللہ کی خوشنودی کی نیت کے بغیر، یا بھی کہہ لیں کہ جو بھی کام اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا وہ اتنا بیس لیس ہوتا ہے، اس کی جڑ ہی کوئی نہیں ہوتی، تو وہ جمتا ہی نہیں ہے، وہ پنپتا ہی نہیں ہے. وہ دنیا تک بس وہ اعمال ان کے رہیں گے جب تک دنیا ہے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے نا. دنیا کے لیے جو جو وہ کچھ کر رہے ہیں تب تک تو وہ اعمال ان کو بدلہ ان کو ملتا رہے گا. لیکن چونکہ انہوں نے دنیا کی نیت سے کیے تھے، اور نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیت کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے. چاہے وہ کسی کو بڑی رقم بھی انسان دے رہا ہے اس کی ہیلپ کے لیے، لیکن اس کے پیچھے نیت اگر یہ ہے کہ دنیا دکھاوا ہو، ریاکاری، لوگوں کو پتہ چلے، میرے اوپر تالیاں بجیں اور لوگ واہ واہ کریں، میری تعریفیں کریں، تو ایسے شخص کو دنیا میں اس کی تعریفیں مل جائیں گی، وہ واہ واہ مل جائے گی اس کو. لیکن چونکہ اس کی نیت یہیں تک کی تھی تو یہیں تک رہیں گی اس کا یہ ریٹرن جو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی کوئی نہیں کی جاتی ہے، جو ہے نا وہ ہم فیہا لا یبخسون، کہ اس معاملے میں ان کے اعمال کا ریوارڈ ملنے میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ملے گا ان کو، ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے صرف آگ ہی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہ بندہ کہے کہ جی کیوں اتنی سخت بات کیوں کہی جا رہی ہے آگ کے بارے میں، تو وہ اس لیے کہ یہ جو لوگ تھے یہ وہ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے، اس کے سامنے جواب دینے اور آخرت کے دن کے انکاری تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جیسا اس کا حق ہے. یہ اور بہت سے لوگ بھی انہوں نے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے، اور آخرت سے تو ویسے ہی بالکل انکار کرتے تھے نا. ان کو تو یہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہونا ہی نہیں. تو جب ان کو آخرت کا ہی یقین نہیں تھا، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کے مالک ہونے کا یقین نہیں تھا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات کا انکار ہے نا. تو ایسا شخص تو ظاہر ہے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور نہ اس کی کوئی ایسی نیت تھی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا معاملہ ملے گا؟ ان کو آگ میں ہی پھینکا جائے گا. ان کا مقصد ہی دنیا کی شان و شوکت تھی، ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو یہ زندگی دی گئی، ان کو عقل و شعور دیا گیا، ان کو ہدایت کا اتنی کتابیں دی گئیں، ہدایت کا پورا بندوبست کیا گیا، پھر بھی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو جانا، نہ اپنے آپ کو جانا، اور بس نہ اس عقل و شعور کو استعمال کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہے نا. تو اس لیے کہا گیا کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے صرف آگ ہی آگ ہے. اب دیکھیں نا دنیا میں بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا سارا دھیان ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا. کسی کا سارا دھیان کھانا پینا، کوکنگ، نئی نئی ڈشز بنانا، اور بس وہ بیٹھیں گے تو ان کی باتیں بھی ساری اسی سے ریلیٹڈ ہوں گی، کھانے پہ بھی اسی طرح کی بات ہوگی، ہر روز یہی فکر ہوگی کہ آج کوئی نئی چیز بنا لوں، آج کچھ نیا کر لوں. وہ ساری زندگی جو ہے ان کی کھانے پینے کے آگے گھومتی رہتی ہے اور ان کو کچھ نہیں سوجھتا، ٹھیک ہے. بعض کو وہ مہنگے کپڑوں کا بہت شوق ہوگا، برانڈز کے کپڑے لیتے رہیں گے، پیسے کا ضائع کرتے رہیں گے، اور بس ان کو ان کی سوچ وہیں تک ہوتی ہے، ان کی باتیں بھی وہی ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے شو آف کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کے لیے ساری ایفرٹ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. بعض کو کوئی گھر کی چیزوں کا کلیکشن کا شوق ہوتا ہے، بعض کو کوئی گاڑیاں اکٹھی کرنے کا، کسی کو کوئی گھڑیاں جمع کرنے کا، یا مختلف قسم کی. میں جسٹ گیونگ سم ایگزامپلس فرام ڈیلی لائف تاکہ ایک کانسیپٹ بس کلیئر ہونا کہ ایک دوڑ میں ہے،
ایک دوڑ میں ہیں کہ بس دوسرے سے آگے نکل جائے. اب چاہے اس میں پیسے کا ضیاع ہو، چاہے اس میں وقت کا ضیاع ہو، ساری ایفرٹ بس دنیا کے لیے لگائیں گے. وہ کوئی ان کی نظر نہیں ہوتی آخرت پہ، کوئی وہ نہیں دیکھتے کہ وہ جس طریقے سے مال و دولت کما رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، یا اڑا رہے ہیں، لگا رہے ہیں تو وہ صرف اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں. اتنی زیادہ وہ ایک نفس پرستی کا شکار ہے کہ نہ اللہ کی جو دوسرے جو بندے جن کا حق ہے مال میں اس کا کچھ نہیں پتا. بس ہم خود پہن لیں، خود اوڑھ لیں اور یہ اکٹھا کر لیں، وہ اکٹھا کر لیں. ان کی ساری دوڑیں بس ادھر تک کی ہوتی ہیں، آخرت کی کمائی ان کی ہوتی نہیں ہے، آخرت پہ نظر ہی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے لیے تو جنت نہیں ہے نا، جنت کو اتنی سستی چیز تو نہیں ہے. تو عمل جو ہے نا وہ وہی قابل قبول ہے جس کے لیے نیت انسان کی خالص ہوگی. ایک حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ایک شخص نے جہاد کیا، آخرت میں اجر ملے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی خواہش تھی کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو، دنیا میں اس کی واہ واہ ہو، تو وہ اس سے قبول ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی جس کی خواہش یہ تھی کہ اس کو دنیا میں واہ واہ ملے، اس کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا تھا. اس نے خالص اللہ کی نیت کے لیے جہاد کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو عمل جو ہے نا، اس سے یہ سبق ملتے ہیں کہ عمل وہی خالص ہے جس کے لیے انسان کی نیت خالص ہے، جس کے لیے انسان کی نظر جو ہے وہ آخرت پر ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ خود پسند ہوتے ہیں، جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، یا جو لوگ بس دنیا 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 کی آسائشیں، ہماری ایفرٹس اس سے آگے نہیں نکلتے ہیں، وہ پھر اسی میں گھومتے رہتے ہیں اور اسی تک ان کا ریوارڈ بھی رہے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا. اور ایک اور بھی حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوگی، تھوڑی لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ریاکار عالم کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا، لوگوں کو بھی پہنچایا، اس طرح کے دعوے کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ کہا جائے گا کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تم عالم کہلوائے جاؤ، اور تم نے لوگوں کو بھی اس لیے پہنچایا کہ لوگوں کے درمیان تمہاری واہ واہ ہو، تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہاری تعریفیں کریں. وہ تم نے دنیا میں پا لیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی بیشی معاف کرے، میں ایم جسٹ ایکسپلیننگ دا حدیث کہ اگر اس میں کچھ الفاظ میری اپنی طرف سے آ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے آگ میں پھینک دو. استغفر اللہ. پھر اس میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے تو اس لیے جان دی تھی، تیرے لیے جان دی تھی اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگوں میں تم بہادر کہلوائے جاؤ اور تمہاری بڑی تعریفیں کی جائیں، واہ واہ کیا جائے، تمہاری شہرت اور ناموری ہو اس دنیا میں. وہ تمہیں مل گیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ تم نے آخرت کی نیت سے کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو پھر اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. استغفر اللہ. پھر اس میں یہ آتا ہے کہ ایک سخی کو لایا جائے گا جو بہت سخاوت کرتا تھا، بہت مال و دولت بانٹتا تھا، اور اس سے بھی جب پوچھا جائے گا تو وہ یہی دعوے کرے گا کہ یا اللہ تیرے لیے میں نے بڑی سخاوت کی اور بڑی لوگوں کی مدد کی. تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بات کرتے ہو، تم نے صرف اس لیے کیا تھا یہ سخاوت اور یہ لوگوں کی مدد کہ تم لوگوں میں سخی کہلوانا چاہتے تھے، یعنی تم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے نا، لوگوں سے تعریفیں مول لینا چاہتے تھے، وہ تمہیں مل گئی. یعنی تم نے جس نیت کے ساتھ کام کیا تھا اس کا ریوارڈ تمہیں مل گیا. تو وہ دنیا تک ہی تھا، آخرت کی نیت سے تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، تو پھر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا. اب آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں نا یہ، عالم ہونا، شہید ہونا، سخی ہونا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کاموں کو کر کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی فلاں کی مدد کی ہے، اور ہم نے تو بڑی اپنی جان لگا دی ہے، اور ہم نے تو بڑا علم حاصل کیا. تو یہی تو معاملہ تھا کفار کا بھی. سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی کرتے تھے صدقہ خیرات، یہ بھی کھانا کھلاتے تھے بھوکوں کو، حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے مہمان نواز لوگ تھے، لیکن نیت ہی کوئی نہیں تھی اللہ کو خوش کرنے کی. یا تو انہوں نے اپنے بتوں کو خوش کرنا ہوتا تھا، یا لوگوں پہ اپنا امپریشن ڈالنا ہوتا تھا، بس یہ ان کا مطمع نظر تھا. تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہی وعید کی. تو یہ وعید تو ہر اس شخص کے لیے جو جس کی نیت ہی خالص نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور ظاہر ہے اس دنیا تک ہی عمل کا وقت ہے نا، مطلب موت تک دنیا ہے، اس کے بعد تو پھر آخرت ہے، آخرت دار الجزا ہے نا۔ تو جس نے عمل ہی سارے دنیا کے لیے کیے تو وہ تو دنیا دنیا میں ہی رہ گئے نا، جس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کا عمل جو ہے وہ دنیا کے مطابق ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بس دنیا کی کامیابی، دنیا کی شان و شوکت اور دنیا میں آگے چلے جائیں، امپریشن بن جائے، یہی ان کی کوششیں، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے نا، تو اسی دوڑ میں وہ لگے ہوتے ہیں، تو بس پھر وہاں تک تو ان کو مل جائے گا، یہ ہے نا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس دنیا کے لیے تو ہم ان کو پورا پورا اس کا اجر دے دیں گے، کوئی اس میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اور وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو بھی انہوں نے کیے تھے اعمال، چاہے وہ اس کے لیے بڑی محنت بھی انہیں کی تھی، چاہے وہ بڑی راتیں بھی جاگے تھے، وہ سب ضائع ہو گئے، جیسا ایک اور جگہ پہ آتا ہے حبام منصورا، یعنی گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے وہ سب چیزیں آخرت میں، جیسے دھول مٹی اڑ جاتی ہے نا، تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے تو بڑے اعمال کیے، لیکن وہ اپنی نیتوں کو چیک ہی نہیں کر رہے ہوتے نا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال کرتے تھے وہ سب برباد، سب ضائع، سب باطل ہے، کہ کوئی عمل جو ہے وہ ان کے ساتھ آخرت تک تو پہنچے گا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، بس وہ دنیا کی ناموری کے لیے، اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے، پھر اس کا جب ریوارڈ ملتا ہے وہ لے کے خوش بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو جو کچھ ملتا ہے بس اس دنیا تک ہی ملتا ہے۔ اور پھر اس میں اور یہ جیسا ہم بات کر رہے تھے خود پسندی والی جو بات ہے، وہ کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو دنیا کی تعریف چاہیے ہوتی ہے، وہ جو اقبال کی ایک نظم ہے ایک مکڑا اور مکھی والی، اس کو بھی ذہن میں لے آئے کہ وہ جو مکڑی جو ہے وہ اس کو مکھی کو اپنے جال میں بھسانا چاہ رہی ہوتی ہے، تو وہ نہیں آ رہی ہوتی، تو اینڈ پہ جب وہ اس کی تعریفیں کرنا شروع کرتا ہے تو مکھی اس کی بات میں جو ہے وہ آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کے جالے میں چلی جاتی ہے اور مکڑا جو ہے اس کو کھا لیتا ہے۔ تو یہ جو ایک عادت ہے نا اپنی تعریف سننے کی، میں جو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہی تھی، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو تعریف کی خواہش ہے نا، یہ ایسی دلدل ہے نا جس میں انسان ایسا پھنستا چلا جاتا ہے اور پھر بہک بھی جاتا ہے اور پھر نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ تو یہ اسباق ان آیات سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی کرنا ہے نا سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں۔ آپ اگر یہ قرآن کا بھی علم حاصل کر رہے ہیں نا تو اپنی نیتوں کو ضرور چیک کریں۔ اگر کہیں کسی کی نیت میں یہ کھوٹ ہے کہ میں یہ علم اس لیے حاصل کروں کہ جا کے دوسروں پہ روب جماؤں، یا میں دوسروں کو یہ بتاؤں کہ میں تو تم سے بڑا بہتر ہو گیا، میں نے تو دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور تم تو کتنے بیکار ہو، تم تو کتنے جاہل لوگ ہو کہ تم نے تو کچھ علم ہی نہیں حاصل کیا، تو میں اگلوں کو یہ جا کے بتاؤں، وہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ میں اس لیے قرآن پڑھ لوں سمجھ کے کہ کل کو جب میری کسی سے بحث و مباحثے ہوں تو میرے پاس بڑے دلائل ہوں اور میں تو سب پہ چھا جاؤں اور میں سب کو ایسے کر دوں اور بچھا دوں، تو اس کی بھی نیت ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی اپنی نیتیں ضرور چیک کر لیں، کیوں آپ پڑھ رہے ہیں، کیوں آپ کو جو ہے ایک کیا موٹیویشن ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ تو خیر قرآن مجید پڑھنے کی بات ہے، اپنے ہر عمل کے پیچھے چھپی نیت کو ضرور چیک کریں۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں اگر سرونٹس ہیں آپ کے، جن کی جو بھی نوکر چاکر ملازم آپ کے، اگر آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کو ضرور چیک کریں۔ بالعموم اپنی نیتوں کا پتہ چلتا ہے جب کوئی امید اچانک سے کوئی سرونٹ جو نوکری چھوڑ کے جاتا ہے نا، تو اس وقت جو رویہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہم نے تو اس کو اتنی زکوٰۃ بھی دی تھی، ہم نے تو اس کو اتنی مدد کی تھی، ہم نے فلاں وقت میں اس کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اس کو صدقہ خیرات کیا اور اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ، تو اسی وقت اپنی نیت کو جانچ لیا کریں کہ اس کا مطلب ہے وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ خیرات، وہ اس کی مدد سب اس لیے تھی کہ آپ اس کو خوش کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ٹکی رہے، یعنی اس کے بیچ میں اپنا نفس، اپنا فائدہ چھپا ہوا تھا۔ بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر تو اللہ کے لیے کیا تھا، آخرت کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے، انسان دوسروں کے رویوں سے
متاثر ہوتا ہے، آپ کو دکھ یا تکلیف ہوتی ہے، لیکن معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. کبھی بھی یہ نہ جتائیں، کبھی بھی یہ دعوے نہ کریں. بعض دفعہ لوگ ان لوگوں کو بلا کے ان ملازموں کو ان کے اوپر یہ بار بار جتا رہے ہوتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارا کتنا خیال رکھا، اور ہم نے تمہیں اتنے پیسے دیے، کیا وہ کیا. تو اسی وقت سمجھ لیں کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کی نیت اس دنیا تک کے لیے تھی، تو چاہے وہ زکوٰۃ دی تھی، چاہے وہ صدقہ خیرات کیا تھا، چاہے اس کی مدد کی تھی، اس کا عمل بس اس دنیا تک ہی ہے. اس عمل کا معاملہ آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے تمام اعمال کی نیتوں کو جانچنا ضروری ہے. ایون اگر یہاں تک ہے کہ آپ شاور لینے بھی جا رہے ہیں نا، تو اور آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ اس کے بعد میں نکل کے نماز پڑھوں گا، یعنی میرا وضو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہو جائے، اور پھر جو اس کا طریقہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے ایسی فرض کریں نہر میں ڈبکی لگا کے آ گیا اور بعد میں اس نے کہا چلو میں تو ابھی نہا کے ہی آیا ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو نہیں. اگر اس کی نیت نہیں تھی کہ اس ڈبکی لگانے کے بعد میں نماز پڑھوں گا، تو پھر وہ اس کا وضو نہیں ہے. اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. تو جو بھی ایسے اعمال جو اس دنیا کے حوالے سے کیے گئے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ کون کون سے اعمال کس نیت سے کریں. بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نماز پڑھتے ہوئے نیت بدل جاتی، جب پاس سے کوئی گزرے گا یا پتہ چلے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، تو ان کے سجدے لمبے ہو جائیں گے، ان کی نمازیں لمبی ہو جائیں گی. یا اگر وہ دعا مانگ رہے ہیں تو بہت ہی خضوع سے اور اونچا اونچا مانگنا شروع کر دیں گے. یعنی ایک ریاکاری آ گئی نا، تو شرک ہو گیا. اللہ کے لیے تو پھر نہ پڑھی وہ نماز. تو اپنے آپ کو چیک کریں. اور ایک بہترین طریقہ یہ بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کا، اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کریں. جو بات میں ہمیشہ کرتی ہوں نا، کہ اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم صرف دنیا دار ہیں یا ہماری نظر آخرت پر بھی ہے. اگر آپ کی دعاؤں میں آخرت کی کامیابی کی دعائیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آخرت کا احساس ہے. آپ کی دعاؤں میں آخرت کی کامیابی کی دعا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت پر نظر ہے. ورنہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی نیتوں کو ہم چیک کریں، ہم اپنی دعاؤں کو چیک کریں، اپنے بچوں کو چیک کریں، کیونکہ ہم سب مائیں ہیں، ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. بچوں کی بھی تربیت کرنا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کہ کیا ہم نے ان کو بہت زیادہ دنیا دار تو نہیں بنا دیا ہوا کہ بس دنیا کی تعلیم حاصل کرو، دنیا کے پیچھے بھاگو اور جو کچھ کرنا ہے وہ یہی دیکھو. بعض دفعہ بچے بھی جو ہے نا وہ ہینکی پینکی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا اس میں میرا یہ فائدہ ہو جائے گا اور اس میں مجھے یہ مل جائے گا، اور اس میں پھر وہ کچھ غلط کرنے سے باز نہیں آ رہے ہوتے نا. بٹ اٹس یور جاب، اٹس یور ڈیوٹی ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ کہیں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لائنز ہیں ڈرا کی ہوئی، ان کو کراس نہیں کرنا صرف اس وجہ سے کہ دنیا کا فائدہ مل جائے. آخرت بے شک خراب ہوتی ہے تو ہو جائے. تو ہر معاملے میں چیک کریں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. اس لحاظ سے بہت زیادہ محتاط بنائیں، الرٹ بنائیں کہ ہر کام کرتے ہوئے وہ سوچیں کہ میں نے صرف دنیا کا فائدہ نہیں دیکھنا. یہ تو عارضی فائدہ ہے نا. بچوں کو یہ کانسیپٹ دیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہ ٹیمپریری زندگی ہے. اس سے ان کی نا فرسٹریشنز بھی کم ہوتی ہیں، اور ان کو جو وہ خام خواہ کے پریشر جو بہت زیادہ یہ ہو رہا تھا نا، پتہ نہیں مجھے یہ نہیں ملا تو میں شاید بڑا کم رہ گیا ہوں، پیچھے رہ گیا ہوں دوسروں سے، یا میری جاب اس طرح کی نہیں ہوئی، میری تعلیم اس طرح کی نہیں ہے. تو ان کو ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کانسیپٹ دیں نا کہ دس از اے ٹیمپریری ورلڈ، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا. جو بھی کر رہے ہو آخرت کے لیے زیادہ محنت کرو، ادھر ریوارڈ پانے کی نیت سے کرو. صدقہ خیرات کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، کسی کی ہیلپ کر رہے ہو، کبھی بھی اس کو بوس نہ کریں، کبھی بھی دوسروں کے سامنے شو آف نہ کریں. اللہ سے اپنا ریوارڈ لینا چاہیں. تو اس طریقے سے نا اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طریقے سے کریں کہ ان کی نظر آخرت پہ ہو. وہ کیونکہ آج کل اکثر جگہوں پہ یہی ہے، موسٹلی ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اتنا دنیا دار بنا دیا ہوا نا کہ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم ان کے پیچھے کھپیں گے، ان کو ڈانٹیں گے، ان کو بھگائیں گے، دوڑائیں گے، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، لیکن آخرت کے حوالے سے نہیں ہوتی ہماری نظر. تو اپنی دعاؤں سے چیک کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کیا دعائیں مانگتے ہیں. کہ ہماری ساری دعائیں کو یہی ہے یا اللہ ان کو ادھر ایڈمیشن مل جائے، ان کو یہ جاب مل جائے، اب ان کو یہ کامیابی ہو جائے، وہ کامیابی، اور آخرت کے حوالے سے ہماری ان پہ کوئی نظر یا کوئی دعا ان کے لیے نہیں. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی فاطمہ پلیز تلاوت پلے کر دیں۔ يقولون قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔